الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھو۔ یا ربی صلی وسلم، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج یہ درس حدیث کی 14ویں مجلس ہے۔ پچھلی 13 مجالس سے ہمارا عنوان اور موضوع یہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت زبان ہے۔ زبان کی حفاظت کیسے کی جائے، اور جب بندہ زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر یہ زبان گناہوں کے اندر استعمال ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ جب زبان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اس کا دینی اور دنیاوی نقصان کیا ہوتا ہے، دنیا میں کیا نقصان ہے، آخرت میں کیا نقصان ہے۔ اور زبان دیکھنے میں بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ان گناہوں میں کہ چند گناہ آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے عرض کیے تھے، مثلا غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی قسم کھانا، عہد شکنی، وعدہ توڑ دینا۔ آج ایک اور گناہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہم سب اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین موت تک حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ زندگی کے اندر اب عمل کو لے جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی زبان کو ہم نے بہت چلایا، بہت استعمال کیا، بہت یوز کیا۔ اندازہ تو یہ ہے، مجھے میرا اپنا اندازہ ہے، آپ کو اپنا اندازہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی رضا کے لیے تو بہت کم استعمال ہوئی ہوگی۔ زیادہ تر میری اور آپ کی زبان کا استعمال اللہ کی نافرمانی، اللہ سے بغاوت، اللہ کو ناراض کرنے میں ہوئی ہے۔ چونکہ یہ زبان وہ ہے جب زندگی کے سانس ختم ہوں گے، بند ہوں گے، اکھڑیں گے، زبان لڑکھڑانے لگے گی تو ہر ایک اللہ کے بندے اور بندی کی آخری تمنا، آرزو اور امید یہ ہوتی ہے کہ میری زبان کا آخری جملہ، آخری بول، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کب نکلے گا؟ جب میں نے اور آپ نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اللہ کے دی ہوئی سانس جب تک باقی تھے تب تک اس زبان کو صحیح استعمال کیا ہوگا۔ ایک اور گناہ کی طرف مجھے آپ کی خدمت میں اشارہ کرنا ہے، عرض کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ وہ گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا، ناحق گالی دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، بہتر بدلہ دے، اور ہمارے ان ساتھیوں کو بھی
جنہوں نے درس حدیث شروع کرنے میں بہت ہمارے ساتھ اصرار کیا، ہمیں ترغیب دی، شوق دلایا. کیوں؟ بہت ساری باتیں ہمارے علم میں نہیں تھی کہ گالی کسے کہتے ہیں، چگلی کسے کہتے ہیں، جھوٹے وعدے ہم کتنے توڑ چکے ہیں. عام طور پر اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے میرے دل میں یہ تھا کہ گالی، یعنی عام طور پر لوگ ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، وہ گالی. لیکن اللہ والوں کی دلوں پر اللہ کچھ باتیں ایسی القاء اور الہام فرماتے ہیں جو عام انسانوں کی سوچ اور بچار اور عقل کی رسائی سے دور ہوتی ہے. گالی ہر وہ جملہ اور لفظ ہے گالی کہ جس سے کسی انسان کا دل دکھ جائے، کسی انسان کی دل شکنی ہو، کسی انسان کو تکلیف پہنچے، اس کا نام ہے گالی. ہم نے کسی کو پاگل کہہ دیا، یا عام طور پر کہتے ہیں گدھا ہے گدھا. تو ہم آدمی سوچتا ہے کوئی گالی ہوئی، اس کا دل دکھ گیا، چوٹ پہنچی، دل شکنی ہوئی. علماء نے لکھا ہے اس کا نام بھی گالی ہے. اس سے بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. 4 روایتیں عرض کرنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی ہمارے لیے مشعل راہ اور نمونہ ہے. زندگی بھر کفار مکہ گالیاں دیتے رہے، زندگی بھر مکے میں، مدینے میں. آپ نے اپنے حیات مبارکہ میں ایک جملہ، ایک لفظ، نہ آپ نے نہ آپ کے جانثار صحابہ نے اپنی زبان سے کبھی نہیں نکلا. وہ شاعر کہہ رہا ہے نا، سلام اس پر، ہائے ہائے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. سلام ہے انہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق ان پر رحمتیں اور سلامتی اللہ نازل فرمائے. وہ ہے ہمارے نبی، ہم ہیں ان کے غلام، وہ ہے ہمارے آقا، وہ ہے ہمارے تاجدار مدینہ، اور ہم ہیں آپ کے امتی. اللہ مجھے اور آپ کو اپنا مرتبہ، اپنا مقام اور اپنا درجہ سمجھنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی پوری زندگی یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے کبھی، نہ آپ نے نہ آپ کے صحابہ میں سے کسی نے بھی کبھی آپ شب و ستم، گالی گلوچ کبھی اپنی زبان سے نہیں نکلا. حتیٰ کہ صحابہ کے سامنے جب گالی گلوچ ہوتی تھی، نبی کی شان دیکھو. ایک یاد رکھنا، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی شان میں گستاخی نہ اللہ برداشت کرتا ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو برداشت نہیں کیا. نبی کی شان میں یہ گالی گلوچ، نبی کی نبوت کی شان میں گستاخی. آپ نے اپنے اوپر آنے والے سارے حالات، ایذائیں، تکلیفیں سب برداشت کی، لیکن نبوت کی شان میں گستاخی آپ نے کبھی برداشت نہیں کی. مکہ فتح ہوا، مکہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا، جانی دشمنوں کو جن کے ہاتھ صحابہ کے خون سے آلودہ اور رنگین تھے، آپ نے بھی اعلان کر دیا ان کو بھی میں معاف کرتا ہوں. 5 یا 7 آدمی جن میں 1 یا 2 عورتیں بھی تھی، آپ نے اعلان کیا کہ ان 5 یا 7 کو میں معاف نہیں کر سکتا، ان کو معافی نہیں ہے. اگر کعبہ کا گلاب پکڑ کر بھی مل جائے اور گلاب کے اندر چھپے ہوئے بھی مل جائے تو وہیں ان کو قتل کر دیا جائے. علماء نے شرح حدیث سے لکھا ہے آخر ایسا کیوں آپ نے آرڈر دیا، کیوں حکم دیا؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا ہے، جانی دشمن کو تو معاف کیا ہے لیکن نبوت کی شان میں گستاخی کرنے والے کو آپ نے معاف نہیں کیا. یہ شان رسالت میں گستاخ تھے، شان رسالت میں گستاخی کی تھی انہوں نے. بہرحال
ابو جہل بہت گالی دیتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بدر کی لڑائی پیش آ گئی، اسلام کا عظیم مارکا، حق اور باطل کے تمیز اور فرق پیدا کرنے والی جنگ جس کو قرآن نے کہا ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکایت صحابہ میں حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. حضرت نے لکھا ہے جب صف بندی ہو رہی تھی، آمنے سامنے جنگ ہوتی ہے، یہاں بھی صف لگتی ہے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، سامنے اللہ کے دشمنوں کی صفیں لگتی ہے. جب صف بندی ہو رہی تھی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنگ کے اندر تو آزو بازو کے اندر مضبوط ہونے چاہیے، مقابلہ کرنے والے ہونے چاہیے، ساتھ دینے والے ہونے چاہیے. جب ہم پسپا ہو رہے ہوں، کمزور پڑ رہے ہوں، تو ہمارا ساتھی ہمیں قوت اور طاقت سے ہمیں ہاتھ بٹانے والا ہونا چاہیے. تو میں نے داہنے بھی دیکھا، 9 عمر چھوٹا سا لڑکا، بائیں دیکھا تو وہ بھی 9 عمر چھوٹا لڑکا، دونوں انصاری، ایک کا نام معاذ اور ایک کا نام معاویز. اس پر سنا رہا ہوں کہ صحابہ نے سنا کہ میرے نبی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہے، لیکن گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. کہا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے، یہ تو نبوت کی شان کی گستاخی کا مسئلہ تھا، ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، آپس کی یاد رکھنا. وہ معرکہ پیش آیا تو دائیں بائیں دیکھا عبد الرحمن بن عوف نے. ان کے دل میں بات آئی تھی کہ جنگ ہوگی اور مقابلہ ہوگا تو یہ کچھ مضبوط ہوتے آس پاس میں، ہاتھ بٹاتے اور میری مدد بھی کرتے. یہ تو ان کو مجھے اپنی مدد کرنی پڑے گی، ان کو مجھے مدد دینی پڑے گی، یہ تو اتنے چھوٹے ہیں. بس میں فرماتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نے پوچھا، ایک نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے، آپ پہچانتے ہیں؟ کہا ہاں. پھر دوسرے پوچھا آپ جانتے ہیں ابو جہل؟ تو کہا پہچانتا ہوں. کیا کام ہے تم کو؟ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ شان رسالت میں یہ گستاخی کر رہے ہیں، ہمارے نبی کو گالیاں دے رہے ہیں، اور ہم نے قسم کھائی ہے. کیا شاعر کہہ رہے ہیں؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے نور ناری کو. ناری کہتے ہیں جہنمی، ہاں جہنم میں جائے گا وہ. نبی کی شان میں اور رسالت میں گستاخی کرنے والا کا ٹھکانہ جہنم میں. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ سے مراد ابو جہل تھا. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. اللہ کے چہیتے لاڈلے پیارے نبی کو گالی دیتا ہے، ہم نے یہ سنا ہے، ہمیں برداشت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم محبوب باری. بہرحال پھر کیا تھا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے بات ابھی پوری کی، مکمل کی، کہ ہم نے دیکھا کہ ابو جہل وہاں سے گزر رہا ہے سواری پر. کہا دیکھو وہ تمہارا مطلوب وہ ہے جس کی تمہیں تلاش ہے، جس کا تم سوال کر رہے تھے، کہاں انکوائری کر رہے تھے، وہی ہے. بس باز اور چیل کی طرح دونوں جھپٹے، ایک نے گھوڑے کے ٹانگوں کو اور پیروں کو کاٹا، ایک نے اوپر حملہ کیا اور وہی کام تمام کیا. بتانا یہ چاہتا ہوں صحابہ نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہے، ہمارے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے. اس لیے کوشش کریں. اب چند روایتیں سنیں. بہت برا فعل ہے یہ گالی دینا. گالی کی تعریف سمجھ میں آ گئی نا؟ ماں بہن کی گالی دینا ضروری نہیں ہے. کسی کو ہم نے پاگل کہہ دیا، کسی کو گدھا کہہ دیا، جانور کہہ دیا، جانور کی طرح ہے تو یہ بھی کہتے ہیں ہم. تو ہم نے کیا کہہ دیا اس میں؟ ہم نے اس کو گالی دے دی. ہاں، اور ناحق گالی دینا مسلمان کو شریعت اسلام میں حرام ہے، حرام. آپ ارشاد فرماتے ہیں، پہلی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، گناہ، اور گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، یہاں
قتال کے معنی جان سے مار دینا نہیں ہے، لڑائی جھگڑا کرنا. کہا یہ کفر والا عمل ہے، کفر والا عمل. کیوں اتنا بڑا مسلمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کفر والا عمل؟ علماء نے اس کی تشریح کی ہے. کفر سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے جھگڑتا ہے، لڑتا ہے اور اس کو حلال اور جائز سمجھتا ہے، اگر اس کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جھگڑنا لڑنا میرے لیے اس کے ساتھ حلال اور جائز ہے، علماء نے لکھا ہے کفر کی بوڈل میں داخل ہو گیا. جیسے فرمایا نے تاریک صلاح کے بارے میں، نماز کے چھوڑنے، فرمایا جنہوں نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر والا عمل کیا. بعض علماء نے شرح حدیث نے لکھا ہے وہ کافر ہو گیا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تک نماز کا انکار نہیں کرے گا، یعنی یوں کہے گا نماز بماز فرض نہیں ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، تو کافر ہو جائے گا. نماز نہیں پڑھتا الگ بات ہے، نماز میں سستی کرتا ہے الگ ہے، نماز چھوڑتا، لیکن یوں بولے گا، یہ عقیدہ بنا لے گا کہ نماز بماز کوئی فرض نہیں ہے، تو یہ کفر میں. اسی طرح مسلمان کے ساتھ جھگڑنا لڑنا یہ حلال اور جائز سمجھے گا تو یہ کفر کی بارڈر میں داخل ہو جائے گا. معمولی بات نہیں ہے. کتنے جھگڑے ہیں آج، اور عجیب بات یہ ہے کہ آج مسلمان کے جھگڑے مسلمان کے ساتھ گھیروں کے. ہم اسلام تو یہ سکھاتا ہے کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں، امن و سلامتی، محبت، اخوت، بھائی چارگی، اس کا درس اسلام دیتا ہے. اسلام کا نام ہی اسلام نکلا ہی سلامتی سے. بہرحال پہلی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یہ کافروں والا عمل ہے، کافروں والا عمل. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری روایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، اگر میں نے اور آپ نے بعض گالی آدمی وہ دے دیتا ہے کہ دیتا تو خود ہے لیکن وہ گالی لوٹ کر اسی پر آ جاتی ہے، اس کا نقصان دنیا آخرت میں خود بھگتتا ہے اور اٹھاتا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی آدمی کو وہ بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے، مثلا یوں کہا ارے او فاسق، اے گنہگار، عام طور پر کہتے ہیں تو بہت گنہگار تو مجھے پتا ہے، تو کتنے پانی میں ہے، ہاں سب راز تیرے مجھے پتا ہے، اور حقیقت میں وہ گناہ اس میں نہیں تھا، تو موت سے پہلے خطرہ ہے اس بات کا کہ اس گناہ میں اللہ اس کو لگا دے گی. زبان کا غلط استعمال آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی اور سماج کے اندر بڑے بھاری نقصان کا ذریعہ بن گیا. تو یہ جملہ اس پر لوٹے گا، اسی لیے فرمایا ہماری شریعت کے اندر مفتیان کرام فتاوا جب اس سے پوچھے جاتے ہیں نا، کسی آدمی میں 100 باتیں کفر کی ہو، 99 باتیں کفر کی ہو، ایسی علامتیں نشانیاں مل جائے، دلیل مل جائے جس سے اس کا کافر ہونا ثابت ہوتا ہو، ایک بات ایسی مل جائے جس سے اس کا ایمان میں رہنا ثابت ہوتا ہو، علماء نے لکھا ہے تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا. اور آج آئے دن کفر کے فتوے، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر. کہاں گئے؟ اگر ساری دنیا کو کفر کا فتویٰ دے دیں گے، علماء فرماتے کہ جنت میں کون جائے گا؟ 99 دلیلیں، 99 دلیل اگر کفر کی ثابت ہوتی ہو، ایک دلیل سے اس کا مسلمان رہنا ثابت ہو سکتا ہو، تو علماء اور مفتیان کرام کا یہ فتویٰ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو اس کو مسلمان باقی رکھا جائے گا. تو اگر میں نے اور آپ نے کسی کو کہہ دیا او کافر، اگر اس کے اندر حقیقت میں کفر والا عمل نہیں ہے تو وہ جملہ میری اور آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا اور اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑے گا، ہم اس کے نقصان سے محفوظ نہیں ہو سکتے.
یہ بھی گالی ہے. فاسق کہنا، فاجر کہنا، گنہگار کہنا، یہ بھی گالی ہے. یہ دوسری روایت. تیسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم شریف میں یہ روایت ہے. دو آدمی نے جھگڑنے میں آپس میں ایک نے دوسرے کو گالی دی، ایک نے دوسرے کو گالی دی. آخری روایت، اس کے بعد ایک روایت عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ موضوع انشاءاللہ اگلے جمعہ میں مزید اور باتیں عرض کرنی ہے. فرمایا دو آپس میں جھگڑنے والوں نے گالی گلوچ کرنا شروع کیا اور سامنے والے نے زیادتی کر دی. زیادتی تو اس زیادتی کا وبال اور نقصان اور گناہ اس پر ہوگا جس نے گالی سے ابتدا کی تھی، گالی سے جس نے شروعات کی تھی. اگر سامنے والا زیادتی کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ارے تو بالکل بے وقوف ہے، بے وقوف، تو شریعت اتنی اجازت ضرور دیتی ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو برا کہے تو اتنا جملہ ہم کہہ سکتے ہیں، یا کسی آدمی نے اجازت ہے سمجھنا، لیکن ہم نے زیادتی کر دی. تو بے وقوف، تیرا باپ بھی بے وقوف اور تیرا بھائی بھی وقوف، ایسا جملہ ہم بول دیتے ہیں. تو کیا تیرا باپ بھی بے وقوف ہے؟ تو یہ زیادتی ہوگی. تو وبال کس پر آئے گا؟ گناہ جس نے گالی سے ابتدا کی تھی. اور ایک اور مسئلہ سمجھ لو، اتنی اجازت ضرور ہے جتنا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اجازت ہے، لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنا تم کو ستایا، مارا، برا، اتنا تم بدلہ لے سکتے ہو. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی کے برابر لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تم نے معاف کر دیا، وَلِمَنْ صَبَرَ، معاف کر دیا، تو اللہ اس کو آپ کا بدلہ دے گا. اللہ دے گا، اجازت ہے. لیکن اگر کسی آدمی نے مجھے یا آپ کو اپنی ماں کی کوئی گالی دی اور اس گالی میں میری آپ کی والدہ ماں پر کوئی تہمت لگا دی، گالی کے اندر تہمت لگا دی، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تم اب ان کو گالی دینے میں وہ تہمت کا، بہتان کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ تم ان کو تو گالی دے سکتے ہو، کوئی غلط بات ان کی ماں کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. اللہ کے ہاں تمہاری میری پکڑ ہو جائے گی. اگرچہ اس نے بھلے میری اور آپ کی والدہ کو وہ گالی دی جس پر میری والدہ پر بہتان اور تہمت لگتی تھی. ایک مثال دے رہا ہوں، کسی نے ماں کی گالی دے کر تیری ماں زانیہ ہے، یعنی غلط کام کرنے والی، یہ کہہ دیا، تو شریعت نے بالکل منع کیا ہے، اجازت نہیں ہے کہ ہم بھی یہ کہیں. آپ کہیں گے کہ مولانا ابھی تو آپ نے یہ کہا کہ جو کہا اس کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو تو گالی دے سکتے ہیں، ان کی والدہ پر تہمت اگر میں نے اور آپ نے لگا دی، اللہ کی یہاں پکڑ ہو جائے. یہ تیسری روایت. چوتھی روایت خالد بن زید رضی اللہ، آخری روایت، بات ختم کر رہا ہوں. خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. ان مسلمان تو مسلمان، شریعت اسلام نے تو یہاں تک فرمایا لا تسبوا الدین فإنه يوقظ للصلاة. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مرغے کو گالی مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صبح لوگوں کو نماز کے لیے آواز دیتا ہے، جگاتا ہے. صبح سویرے اب تو مرغے رکھنے کا رواج بھی تو دیہاتوں میں ہوتا ہوگا، سمجھے؟ ورنہ صبح جیسے ہی سویرا ہوتا تھا مرغ بولنا شروع کرتے تھے، اور بڑے بڑے یوں کہتے تھے مرغ نے اذان دے دی، اب تو بیدار ہو جاؤ، سمجھے؟ وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. ہر جانور کرتا ہے، ہر مخلوق کرتی ہے. صبح ایک دم سے آواز ہوتی ہے تو کوئی اگوری آدمی ہوتا ہے نا، اگوری بہت نیند نکالنے والا، کیا یار دماغ خراب کر دیا مرغے نے، وہ گالی دے دیتا ہے. فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی مت دو. شریعت نے جانور کو گالی دینے سے جب روکا ہے، منع کیا ہے، تو انسان، اور انسان اشرف المخلوقات، اور پھر انسانوں میں محمد الرسول اللہ کا نام لینے والا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو گالی دی جائے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو گالی گلوچ سے، سب و شتم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی یہی ہمیں تعلیم دیتی ہے. کچھ احادیث اگلی مرتبہ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات بھی ذکر کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نجات دے گا،
آخرت کا بھی اجر ملے گا، اور ایک اگلے جمعہ میں اگر جو بدھ کے دن موقع رہا تو یہ مضمون پورا کرنے کے اندر اس کو بھی شامل کر لیں گے۔ خاص طور پر ہم اپنے مردہ کو برا بھلا نہ کہیں۔ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن کہتے نہیں کہ گھڑے مردوں کو مت اکھاڑو، اس کو بھی آدمی چھوڑتے، اس کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی گئی سنی گئی بات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی زبان کی حفاظت فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناراضگی کے اندر استعمال ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے معاف فرما دے، بغیر استحقاق کے معاف فرما دے۔ باقی رہی زندگی کو اللہ تیری رضا پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ناراضگی والے راستے سے حفاظت فرما لے، بیمار ہو اللہ انہیں شفا دے دے، قرضوں میں ڈوبے ہو اللہ ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے، جیل خانوں میں ہیں اے اللہ باعزت بری فرما دے، گھروں سے بھاگے ہیں اللہ واپسی کی شکلیں پیدا فرما دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اس ملک کی اور ملک میں رہنے والوں کی، اے اللہ ملک کی سرحدوں کی اور خصوصاً مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی، ہماری مساجد مکاتب خانقاہوں کی، اللہ دعوت کے عظیم کام اور کام کے مراکز کی، اے اللہ شاعر اسلام کی، حرمین شریفین بیت المقدس کی، اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اپنے کرم اپنے فضل اپنی قدرت کاملہ سے حفاظت فرما۔ آج تک دیا اللہ آپ نے دیا ہے، آئندہ دیں گے آپ دیں گے، اللہ ماں کی گود میں ایمان آپ نے دیا، اور قبر میں جانے تک ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اور کمال ایمان پر دنیا سے جانا نصیب فرما۔ کہ اللہ اس بستی کے قبرستان میں تیرے جتنے بندے بندیاں آرام کر رہی ہیں، تیری جوار رحمت میں سو رہی ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے اور سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ ہماری دعاؤں کو اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا متمنی متوقع ہیں اس پر ہمارا حق بنتا ہے، اللہ ان کی دنیا آخرتی تمام تر حاجت ضرورت اپنے خزانے سے پوری فرما دے۔ ہمارے والدین اساتذہ میں اللہ ہمارے معاونین محسنین، اے اللہ ان میں سے جو حیات اور زندہ ہو اللہ ان کی عمروں میں صحت عزت عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، اور ان میں سے جو آپ کے پاس آ چکے ہو اللہ ان کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم